آج ہم عبداللہ حسین کے شہر آفاق اردو ناول اداس نسلیں کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ 1963 میں شائع ہوا تھا اور اسے اکثر 20ویں صدی کے اہم ترین اردو کاموں میں آپ کہہ سکتی ہیں شمار کیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور مصنف عبداللہ حسین صاحب وہ پاکستانی ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ 1921 سے 2015 تک ان کا زمانہ رہا۔ اور ان کے خاص بات وہ اپنی تحریروں میں سماجی تبدیلیوں اور جو فرد کا وجودی بحران ہوتا ہے اس کو بڑی آپ کہہ لیں مہارت سے پیش کرتے تھے۔ اچھا، اور اس ناول پر انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ملا تھا۔ یہ اس وقت کا بڑا معتبر انعام تھا پاکستان میں، تو اس سے ناول کی اہمیت فوراً سامنے آ گئی۔ اور اس ناول کا جو کینوس ہے وہ تو واقعی بہت ہی وسیع ہے، تقریباً 50 سال ہے نا؟ جی ہاں، نصف صدی۔ برطانوی راج، پھر پہلی جنگ عظیم، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد، اور پھر وہ تقسیم کا المیہ۔ صرف ایک نسل نہیں بلکہ 3 نسلوں کے تجربات کو یہ سمیٹتا ہے۔ اسی لیے شاید اس کا موازنہ ٹالسٹائے کے وار اینڈ پیس سے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ جو ذاتی زندگیوں کو بڑے تاریخی واقعات سے جوڑنے والی بات ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ دونوں میں یہی ہے، فرد کی جو ذاتی کشمکش ہے وہ بڑی تاریخی تبدیلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو تاریخ صرف واقعات نہیں رہتی، ایک زندہ تجربہ بن جاتی ہے۔ تو آئیے مرکزی کردار سے شروع کرتے ہیں۔ نعیم، پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے یہ کردار۔ اس کی کہانی کیسے آگے بڑھتی ہے اس تاریخی منظرنامے میں؟ نعیم کا سفر وہ پہلی جنگ عظیم سے شروع ہوتا ہے۔ وہ برطانوی ہندوستانی فوج میں چلا جاتا ہے، یورپ کے محاذ پر۔ یورپ میں جا کے لڑتا ہے؟ جی، اور یہ تجربہ اسے کہیں توڑ بھی دیتا ہے اور بدل بھی دیتا ہے۔ وہ جنگ کے جو نفسیاتی صدمات ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوٹتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، فوجی خدمات کی وجہ سے اس کا سماجی رتبہ کچھ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ اب صرف ایک کسان نہیں رہتا۔ یہ تو بڑا دلچسپ تضاد ہے، اندر سے تو ٹوٹا ہوا لیکن باہر سے سماج میں ایک درجہ اوپر۔ تو جب وہ گاؤں واپس آتا ہے، یہ تبدیلی اس کی زندگی پر، خاص طور پر شادی شدہ زندگی پر کیسے اثر کرتی ہے؟ وہ روشن پورہ کے ایک پرانے معزز زمیندار گھرانے کی لڑکی ہے، عذرا، اس سے شادی کرتا ہے۔ اچھا۔ لیکن اصل کشمکش یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ نہ تو اپنی دیہاتی جڑوں سے پوری طرح جڑا رہ پاتا ہے، اور نہ ہی وہ شہری یا آپ کہہ لیں مغربی انداز فکر کو اپنا سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک اجنبیت سی محسوس کرتا ہے، ایک خلا۔ اور عبداللہ حسین نے اس کے ذریعے اس پوری نسل کی نفسیاتی حالت کو پکڑا ہے جو پرانی اور نئی دنیا کے بیچ میں کہیں اٹکی ہوئی تھی۔ صحیح۔ ناول میں اس دوران جو سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں، جیسے خلافت تحریک تھی، پھر تحریک عدم تعاون، جی۔ ان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو نعیم کی جو ذاتی بے چینی ہے وہ اس دور کی اجتماعی بے چینی سے جڑ جاتی ہے۔ یعنی نعیم کا کردار صرف ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری اداس نسل کی علامت بن جاتا ہے جو اپنی شناخت ڈھونڈ رہی ہے۔ اور کہانی کا انجام وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہانی کا اختتام ہوتا ہے تقسیم ہند اور پاکستان کے بننے پر۔ اب یہ لمحہ جو ہے اس میں امید بھی ہے، امکانات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بے پناہ نقصان ہوا، تشدد، جڑوں سے اکھڑ جانے کا دکھ، وہ سب بھی ہے۔ دونوں پہلو ہیں۔ جی، حسین نے کسی ایک پہلو کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے نو آبادیاتی معاشرہ ٹوٹا اور ایک نئی مگر زخمی خوردہ قوم پیدا ہوئی، بغیر کسی جذباتیت کے لیکن گہری سنجیدگی کے ساتھ۔ تو اگر ہم اس ناول کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان کو سمیٹنا چاہیں، وہ کیا ہوں گے؟ کئی پڑھتے ہیں۔ اصل میں سب سے نمایاں تو نو آبادیاتی تجربہ ہے اور اس سے جو شناخت کا بحران پیدا ہوا، پھر وہ جڑوں سے کٹنے کا احساس، جسے ایلینیشن کہتے ہیں اجنبیت۔ جی، نعیم والا احساس۔ بالکل، نعیم کا کردار اس کی بہترین مثال ہے۔ پھر روایت اور جدیدیت کی کشمکش ہے، ابھرتی ہوئی قوم پرستی، لیکن ساتھ ساتھ فرقہ واریت کا بڑھتا ہوا رجحان، اور آخر میں تقسیم کا انسانی المیہ۔ اور ناول کا انداز زیادہ تر بیانیہ ہے، سنجیدہ ہے، غور و فکر پر اکسانے والا۔ یہ قاری کو آپ کہہ لیں جھنجھوڑتا ہے۔ اچھا، جب یہ شائع ہوا تو اس وقت رد عمل کیسا تھا؟ کیا اسے فوراً ہی وہ مقام مل گیا جو آج ہے؟ جی ہاں، اسے کافی پذیرائی ملی تھی۔ اسے اردو فکشن میں ایک سنگ میل سمجھا گیا۔ نقادوں نے خاص طور پر اس کی تاریخی وسعت اور جو نفسیاتی گہرائی ہے اسے بہت سراہا۔
اس نے نہ صرف یہ دکھایا کہ اردو میں بھی اس پیمانے کا ناول لکھا جا سکتا ہے، بلکہ آنے والے ناول نگاروں کے لیے ایک مثال بھی قائم کی کہ تاریخ، سیاست اور فرد کی نفسیات کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے۔ آج بھی یہ تقسیم اور اس دور کو سمجھنے کے لیے ایک کلیدی متن مانا جاتا ہے۔ اور مجھے وہ مشہور اقتباس یاد آ رہا ہے جو ذہن میں گونجتا رہتا ہے، یہ زمین سب کچھ سہ لیتی ہے، جتنا چاہو اسے روند لو، یہ پھر بھی اناج اگا دے گی، مگر اس پر رہنے والے لوگ وہ سب کچھ سہ نہیں سکتے۔ کیا بات ہے! واقعی یہ چند جملے ناول کی روح کو سمیٹ لیتے ہیں، انسان کی شکست و ریخت اور زمین کی جو لازوال قوت برداشت ہے اس کا تضاد۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اداس نسلیں صرف ایک تاریخی ناول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا نفسیاتی مطالعہ بھی ہے۔ پنجاب کے دیہات سے شروع ہو کر یورپ کے میدان جنگ اور پھر تقسیم شدہ ہندوستان کے شہروں تک پھیلا ہوا ہے۔ بالکل۔ نعیم اور عذرا جیسے کرداروں کے ذریعے یہ ایک پوری نسل کے دکھ، ان کی امیدوں اور شناخت کی تلاش کو بیان کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ ناول ان سب کے لیے لازمی مطالعہ ہے جو برِ صغیر کی تاریخ کو، خاص طور پر نو آبادیاتی دور کے خاتمے اور تقسیم کے اثرات کو انسانی سطح پر سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف واقعات کا بیان نہیں، بلکہ اس دور میں جینے والے انسانوں کے اندرونی کرب اور کشمکش کی داستان ہے۔ اس کی ادبی اہمیت آج بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے، جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اداس نسلیں میں جس تاریخی صدمے، شناخت کے بحران اور نسلوں کے درمیان رابطے کے فقدان کا ذکر ہے، کیا وہ آج اتنے سالوں بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سماج پر اثر انداز ہو رہا ہے؟